بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم ابن مہران بیان کرتے ہیں، کوفہ میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ ان کی خواہش پوری کر دیا کرتا تھا۔ یہ رقم وہ سام سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیا کرتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا اور جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ وہ لوگ جو زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی، اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین نے جواب دیا، اے رسول خدا، میں یہاں حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ گویا حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقہ سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے ایک اشرفی کم اور نہ ہی زیادہ۔